رات کا سناٹا بہت گہرا تھا، چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایسے میں میٹ کے عالیشان بنگلے میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز گونجی اور پھر لگاتار وہ آواز آتی ہی رہی۔ اس آواز میں بڑی دہشت تھی، یوں لگتا جیسے وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے، لیکن آخر وہ کس چیز سے اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی؟ اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد وہاں پولیس کی گاڑیاں آ پہنچیں۔ میٹ نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ اس رات اس کے گھر میں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ اب یہ قتل کس نے کیا، کیوں کیا، کس وقت کیا، یہ باتیں کسی کو معلوم نہ تھیں۔ اس کیس کی چھان بین انسپیکٹر کیون، جو کہ اولیور کا دوست تھا، وہ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ معاملہ خاصا پیچیدہ لگتا ہے، اس کے لیے ڈیٹیکٹیو اولیور کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے فوری طور پر اسے فون کر کے بلا لیا۔ ڈیٹیکٹیو اولیور اپنے ساتھی مائیکل کے ہمراہ میٹ کے بنگلے پہنچا۔ گھر کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور چاروں طرف سے پولیس کے لوگ پہرا دے رہے تھے تاکہ نہ کوئی اندر جا سکے نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکے۔ انسپیکٹر کیون، قتل جہاں ہوا ہے تو مجھے وہاں لے چلو۔ ہاں ہاں بالکل، میرے ساتھ آؤ اولیور۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر فرش پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس نے گہرا نیلا رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ اس لڑکی کے ہونٹ ذرا سا کھلے ہوئے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن اسے مرنے سے پہلے الفاظ ادا کرنے کا موقع نہ مل سکا ہو۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کا نام ایمی ہے مائیکل۔ اچھا کیون، تم ہمیں ذرا تفصیل سے پوری بات بتاؤ کہ یہاں کون کون رہتا ہے، یہ کس کا گھر ہے، اور یہ لڑکی یعنی ایمی کون ہے؟ اچھا اولیور، میں تمہیں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ویسے بتانے کو زیادہ کچھ ہے نہیں۔ مسٹر میٹ اس بنگلے کے مالک ہیں اور مس ایما ان کی بیوی ہیں۔ آج انہوں نے اپنے یہاں کچھ مہمانوں کو دعوت دی تھی کہ ان کے گھر ٹھہریں۔ سب لوگ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ تبھی مس جولیا کے چیخنے چلانے کی آواز سب نے سنی۔ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی۔ سب لوگ فوراً سے یہاں پہنچے تو وہ باہر ہی نکل رہی تھی اور مسٹر میٹ نے بتایا کہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ان سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ گرتی پڑتی آ رہی تھی۔ پھر یہاں کا منظر دیکھنے کے بعد میٹ نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ پھر میں یہاں پہنچا اور تھوڑی ہی دیر میں تم کو بھی بلا لیا۔ ٹھیک ہے کیون، سب سے پہلے میں مس جولیا سے ہی مل لیتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے لاش کو دیکھا تھا۔ ہاں ہاں اولیور، آؤ میں تمہیں جولیا سے ملوا دوں۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ یہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، ہر کوئی شکل سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو اس گھر میں مہمان بن کر ٹھہرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک طرف ایک لڑکی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ انسپیکٹر کیون نے بتایا کہ یہی جولیا ہے۔ اولیور اور مائیکل اسے لے کر الگ کمرے میں آ گئے۔ مس جولیا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حادثہ آپ کے لیے کافی تکلیف دہ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ مطمئن ہو کر ہمیں سب کچھ بتائیے۔ میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں اور یہ میرے دوست مائیکل ہیں۔ آپ کھل کر بات کیجیے۔ میرا طریقہ پولیس اور دوسرے سراغ رساؤں سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایمی آپ کی کیا لگتی تھی؟ جولیا خوف سے کانپنے لگی۔ ایمی میری کچھ نہیں لگتی تھی، در حقیقت وہ ایما کی دوست تھی۔ کبھی کبھار پارٹیز پر میری اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو بظاہر کیسی لگتی تھی مس ایمی؟ ہاں، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی وغیرہ نہیں، مجھے تو وہ ایسے معاملوں میں پڑنے والی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ کیا وہ بہت اچھی لڑکی تھی؟ ہاں میرے خیال سے تو پھر مس جولیا زیادہ تر بہت اچھے لوگوں کے ہی دشمن ہوتے ہیں نا؟ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مس جولیا، آپ ایمی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ جولیا ذرا گھبرا کر کہنے لگی، بس یوں ہی دیکھنے کے لیے کہ وہ سو گئی ہے یا جاگ رہی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا دیکھا؟ میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے سامنے زمین پر ایمی کی لاش پڑی تھی۔ میں اتنی بری طرح ڈر گئی کہ بس چیخنے چلانے لگی۔ چیخنے چلانے کے سوا مجھے اور کچھ سوجھ ہی نہ رہا تھا۔ میں تو بس جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کوئی قتل شدہ لاش نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں بہت بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور پھر بس پھر میٹ وغیرہ سب لوگ میری چیخیں سن کر آ گئے۔ کسی نے لاش کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی کیا؟ نہیں، ایما اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی لیکن میٹ نے منع کر دیا اور باقی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے چھو کر دیکھے۔ مس جولیا، مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ اس وقت شک کے بہت بڑے گھیرے میں ہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کچھ نہیں کیا ہے میں نے۔
ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن تفتیش بھی تو کرنا لازمی ہے نا۔ ٹھیک ہے مس جولیا، اب آپ جا سکتی ہیں، اولیور نے کہا۔ پھر انسپکٹر کیون نے ایما اور میٹ کو اندر کمرے میں بھیج دیا۔ مسٹر میٹ، سب سے پہلے تو مجھے آپ کے یہاں ہونے والے حادثے کا بہت دکھ ہے، اور شاید آپ سے ابھی بات نہ کی جا رہی ہو، لیکن مجبوراً آپ کو تھوڑی بہت بات تو کرنا پڑے گی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا کہا جائے کہ مجبوری ہی ایسی ہے۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے۔ مسٹر میٹ، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے جس وقت مس ایمی کا قتل ہوا؟ اتنے میں ایما بول اٹھی، ہم اپنے کمرے میں تھے، ظاہر ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ ڈیٹیکٹیو اولیور، ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے، اور کیا؟ ایما نے پھر سے کہا۔ ایمی آپ کی دوست تھی نا؟ جی ہاں۔ کب سے؟ بچپن سے، جب ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں تب سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر چلتی تھیں، ایما نے چیخ کر بتایا۔ مس ایما، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس غصے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ، میری دوست مر گئی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے وہ زندہ تھی اور اب مر گئی ہے۔ لیکن اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے مس ایما؟ بھلا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ قاتل کا پتہ چلے، اور اسی لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، مائیکل نے کہا۔ ایما اولیور اور مائیکل کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیے مسٹر ڈیٹیکٹیو، اگر آپ نے مجھ پر یا میرے شوہر پر الزام لگانے کی کوشش کی تو میں آپ کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گی، منٹوں میں۔ شاید آپ ابھی جانتے نہیں ہیں کہ کہاں تک پہنچ ہے میری۔ ڈیٹیکٹیو اولیور ذرا سختی سے بولا، برائے مہربانی مس ایما، ہم سے ایسے بات مت کیجیے، ابھی آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہم نے، بہت اچھی طرح آپ سے بات کر رہے ہیں۔ کیا خاک اچھی طرح بات کر رہے ہیں آپ ڈیٹیکٹیو؟ آپ کی ان بیہودہ سوالات سے میرا تو دماغ پک گیا ہے۔ لیکن ابھی تو بس بات شروع ہی ہوئی تھی مس ایما، مائیکل نے کہا۔ اچھا، تو کیا یہ دھمکی ہے؟ اتنے میں میٹ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، بس کرو ایما، کیوں اتنا غصہ دکھا رہی ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں ڈیٹیکٹیو، دراصل ایمی اور یہ بہت گہری دوست تھیں، شاید اس سے اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اولیور اور مائیکل دل میں سوچنے لگے کہ اسے دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ اسے کوئی صدمہ ہے، اگر اسے فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ مجھ پر یا میرے شوہر پر قتل کا الزام نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے مسٹر میٹ، کوئی بات نہیں، ہم آپ سے بعد میں بات کر لیں گے، پہلے آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، اتنے میں ہم کسی اور سے بات کر لیتے ہیں، اولیور نے کہا۔ ان کے باہر جانے کے بعد اولیور اور مائیکل نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایما کے لیے ناگواریت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی اندر آئی اور بہت انداز سے چلتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی مائیکل اور اولیور پہچان گئے کہ وہ تو پچھلے سال کی مس ورلڈ رہ چکی ہے۔ اس کے بال سیاہ اور سلکی تھے، آنکھیں گہری نیلی، بالکل جھیل جیسی، پتلی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، نازک سی تھوڑی۔ ایسی کیا چیز تھی اس کے بارے میں جو اچھی نہ ہو؟ وہ سر سے پاؤں تک بہت ہی پرکشش تھی، اوپر سے اس نے سرخ لپسٹک اور نیل پالش لگا رکھی تھی، پیلے رنگ کا خوشنما لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ وہ تو سچ میں پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی، لیکن جب بولی تو لہجہ آگ کی طرح تھا۔ فرمائیے ڈیٹیکٹیو، کیوں یاد کر لیا ہمیں؟ آپ لوگ ہر موقع پر تکلیف دینے پہنچ جاتے ہیں۔ مائیکل حیران رہ گیا، جبکہ اولیور پہچان گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بحث پہلے بھی ہو چکی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک کیس کے سلسلے میں ڈیٹیکٹیو اولیور کو اس لڑکی جس کا نام زیلڈا تھا اس سے بات کرنی پڑ گئی تھی۔ دراصل وہ لڑکی اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی جہاں کسی کا قتل ہوا تھا، اور اولیور کو سب سے قتل کے حوالے سے ضروری سوال جواب کرنے تھے، مگر زیلڈا نے بڑے نخرے دکھائے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب اسے بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ مس ورلڈ پر قتل کا الزام آ رہا ہے تو اسے بھلا کون پسند کرے گا؟ وہ اس بار بھی سوچے بیٹھی تھی کہ اولیور کے سوالات کے جواب ہرگز نہ دے گی، مگر اولیور نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب کی بار اس لڑکی کو نہیں بخشوں گا۔ مجھے حیرت ہے مس زیلڈا کہ ہمارے تفتیش کرنے کو آپ تکلیف دینا کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ تو ایک سمجھدار خاتون ہیں۔ خود کو ہماری جگہ رکھ کر سوچئے ڈیٹیکٹیو صاحب، اگر آپ ہم میں سے ہوتے تو اس وقت کتنی تکلیف میں ہوتے۔ فی الحال میں آپ کے بیکار کے سوالات کے جوابات بالکل نہیں دے سکتی۔ دیکھیے مس زیلڈا، بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں سب کچھ بتا دیں، ورنہ انسپکٹر کیون آپ سے اگلوا لے گا، مائیکل نے غصے سے کہا۔ زیلڈا مسکراتی ہوئی صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، ویسے ایک بات تو ہے، آپ سب لوگ بڑے ہی بدنام ہوتے ہیں اپنی انہی باتوں کی وجہ سے۔ اولیور نے ذرا نرمی سے کہا، لیکن یقین کیجئے مس زیلڈا، ہمارا طریقہ پولیس سے بالکل مختلف ہے۔
ہاں جانتی ہوں مسٹر اولیور، آپ کو اور آپ کے دوست مائیکل کو بھی، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ دونوں تو پورے ملک میں بدنام ہیں۔ مس زیلڈا، آپ بات کو کدھر سے کدھر لے گئی ہیں؟ اولیور کو لگا کہ یہ بحث فضول کی ہو رہی ہے تو اس نے انسپیکٹر کیون کو بلا لیا۔ کیون، بات دراصل یہ ہے کہ مس زیلڈا ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برائے مہربانی ان سے تم خود ہی بیان لے لو اور پھر مجھے بھی بتا دینا۔ آپ کو مجھ پر ٹارچر کرنا پڑے گا انسپیکٹر صاحب، میں اتنی آسانی سے کچھ بتانے والی نہیں۔ اولیور اور مائیکل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ کیا وہ کوئی خاص بات جانتی ہے جسے وہ چھپا رہی ہے یا بس یوں ہی غصہ دکھا رہی ہے؟ جب انسپیکٹر کیون اسے باہر لے گیا تو ایک نہایت بدشکل سی نظر آنے والی لڑکی اندر آئی اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ مائیکل کچھ خوفزدہ سا ہو گیا۔ وہ چہرے سے نہایت سخت مزاج کی نظر آ رہی تھی۔ مس، آپ کا نام کیا ہے؟ مارگریٹ، میرا نام مارگریٹ ہے۔ آپ ایمی کو جانتی تھیں؟ ہاں، وہ میری اچھی دوست تھی۔ او معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے ایما کی اچھی دوست تھی۔ جس وقت قتل ہوا آپ کہاں تھیں؟ میں اس وقت کہاں تھی؟ بھلا میں کوئی قتل ہوتے وقت دیکھ تھوڑی نہ رہی تھی کہ مجھے پتا ہوگا جب قتل ہوا تو میں کہاں تھی۔ ان دونوں نے واضح محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں لاپرواہی سی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے سگریٹ پینے لگی تو اولیور اس کے سگریٹ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے پینا ہے کیا؟ نہیں جی شکریہ۔ تو پھر غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں میرے سگریٹ کو؟ کیا آپ لوگوں کو اس کے دھوئیں سے الرجی ہے؟ بالکل نہیں مس مارگریٹ۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ کیا جانتی تھیں ایمی کے بارے میں؟ مارگریٹ چڑھ کر کہنے لگی، شاید آپ اونچا سنتے ہیں کہ میں نے کہا نا، وہ صرف ایما کی دوست تھی، میرا اس سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کے مرنے کا بھی کوئی غم نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ میں ظالم ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی، وہ تو ایما کی دوست تھی نا۔ مائیکل اور اولیور کو اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ مارگریٹ نے دیکھا تو بولی، ٹھیک ہے، جو کچھ مجھے یاد ہے بتا دیتی ہوں۔ جس وقت یہ قتل ہوا اس وقت میں باتھ روم میں تھی اور دانت برش کر رہی تھی، تبھی میں نے جولیا کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ میں بھاگی بھاگی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایمی بے سود پڑی تھی اور سب لوگ وہاں جمع تھے۔ مس مارگریٹ، کیا آپ کے خیال سے ان کی کسی سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، لیکن جب کبھی میں نے اسے دیکھا بہت مغرور پایا۔ غرور کس بات پر تھا انہیں؟ اسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی تھی۔ اولیور اور مائیکل نے اس سے کچھ دیر مزید بات چیت کی، پھر اس کو بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد دو لڑکیاں اندر آئیں، ان کی شکلیں ایک دوسرے سے بے پناہ ملتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جڑواں ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دونوں میں بے حد محبت ہے اور ایک ساتھ بیٹھ گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ایما کی دوست ہیں۔ کیا ایمی کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ ان میں سے ایک، جس کا نام کرسچن تھا، جلدی سے بولی، ہاں ہو سکتا ہے کہ ہو دشمنی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اسے بہت کم دیکھا ہے۔ آخر کو وہ ایما کی دوست تھی، ہم نے تو بس یوں ہی پارٹیز وغیرہ میں کبھی کبھار اسے دیکھا تھا۔ اچھا، کوئی ایسی عجیب بات جو آپ نے آج محسوس کی ہو؟ دوسری لڑکی، جس کا نام کرسٹی تھا، اس نے جلدی سے جواب دیا، ہاں شاید ہم کچھ جانتے ہیں۔ جب ہم اندر کمرے میں گئے تو مجھے نہیں معلوم کسی اور نے یہ بات محسوس کی یا نہیں، لیکن میں نے اور کرسچین نے واضح طور پر وہاں سگریٹ کا دھواں محسوس کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اب میں ذرا انسپیکٹر کیون سے مل لوں۔ ڈیٹیکٹیو اولیور اپنے ساتھی مائیکل کو ساتھ لے کر کیون کے پاس پہنچا اور اس نے سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کرنے کو کہا۔ کیون نے فوراً ہی سب کو ایک کمرے میں جمع کر لیا۔ اولیور نے باری باری پوچھنا شروع کیا، مس زیلڈا، کیا آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ میٹ اور ایما، آپ؟ ایما نے چیخ کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ انسپیکٹر کیون نے سختی سے ایما سے کہا کہ جو پوچھا گیا ہے صرف اسی کا جواب دیں۔ نہیں۔ پھر اس نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا۔ مارگریٹ، آپ سگریٹ پیتی ہیں نا؟ اور یہ بات ہمیں کرسٹی نے بتائی تھی کہ انہوں نے اور کرسچن نے جب قتل ہوا تھا تب وہاں کمرے میں سگریٹ کا دھواں محسوس کیا تھا۔ دوستو، میرے خیال میں آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہے۔ قتل مارگریٹ نے کیا ہے۔ مارگریٹ چیختے ہوئے کہنے لگی، ہاں بے شک قتل میں نے ہی کیا ہے۔ نفرت ہے مجھے خوبصورت چہروں سے، زہر لگتی تھی مجھے ایمی۔ لیکن کیوں؟ انسپیکٹر کیون نے پوچھا۔ کیونکہ وہ اپنے حسن کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، اور آج بھی جب سب اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے، میرا دل چاہا اسے وہیں سب کے سامنے زمین میں گاڑ دوں۔ زیلڈا بولی، کیا تم نے اسے صرف خوبصورت ہونے پر مار دیا؟ مارگریٹ غراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں چڑیل، اور اب اگلی باری تمہاری ہی تھی۔ انسپیکٹر کیون غصے سے بولا، بس بہت ہو گیا،
تمہیں اب جیل چلنا ہوگا۔ پھر کیون اور پولیس کے دوسرے لوگ اسے جیل لے گئے۔ ڈیٹیکٹیو اولیور اور مائیکل وہاں سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر انہیں شدید سردی کا احساس ہوا۔ مائیکل نے اولیور سے پوچھا کہ آخر اسے مارگریٹ پر شک کیسے ہوا۔ جواب میں اولیور نے بس اتنا ہی کہا، مجھے تو اس پر تبھی شک ہو گیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ اسے اس کی موت کا غم نہیں ہے اور وہ اپنے حسن پر غرور کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ مارگریٹ ایک نہایت بدشکل لڑکی ہے اور سفاک بھی۔ اسے ایمی سے نفرت تھی، وہ اس سے حسد کرتی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شدید جلن میں مارگریٹ نے ایمی کا قتل کر دیا ہو، اور پھر سگریٹ کے دھوئیں کا سن کر تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ہاں یار اولیور، مارگریٹ کو دیکھ کر تو میں بھی ڈر گیا تھا۔ ویسے اولیور، اگر ایمی کی بجائے مارگریٹ زیلڈا کو مار دیتی تو زیادہ اچھا رہتا نا۔ اب بھلا اس مغرور لڑکی کا قتل کون کرے گا، اور شاید اگلی بار ہمیں یہی کیس سونپا جائے گا۔ بکو مت مائیکل، اور اب چلو، بادل بہت گہرے ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ ویسے مائیکل، جیسی بات تم کر رہے ہو نا، مجھے تو لگتا ہے کوئی ایک دن تمہیں ہی قتل کر دے گا۔ ارے نہیں اولیور، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہیں آگے کر دوں گا اور اس طرح خود بچ جاؤں گا۔ بہتر ہوگا مائیکل تم اپنا منہ بند رکھو، ورنہ پاس میں پڑا پتھر مار کر تمہارا میں سر پھوڑ دوں گا۔ اولیور اور مائیکل زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ بہت خوش تھے کہ آج انہوں نے ایک اور قتل کا مسٹری کیس حل کر دیا تھا۔